السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فائنل ایئر کا 5th سیمسٹر یہ عربک لٹریچر ہیں۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں ہسٹری آف عربک لٹریچر، ڈیولپمنٹ آف پروز ان عباسید پیریڈ، سیکنڈ some prominent writers of Abbasid period، ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ عصر عباسی میں نثر نگاری کی ترقی، نثر کہتے ہیں پروز کو، جس طرح سے انگلش زبان میں پروز اور پوئٹری ہوتی ہے، تو پروز عباسی پیریڈ میں کیسا ترقی کیا، وہاں کے آتھرز رائٹر کون کون ہیں اور وہاں کی کیا حالتیں تھے، مختصر ہم اس کلاس میں عربی لٹریچر کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ بات آیا ہے کہ نثر نگاری کسی حد تک اموی دور میں ترقی پذیر ہوئی، لیکن عباسی دور میں اس نے بے انتہا ترقی حاصل کی، کیونکہ عباسی دور ایک لمبے عرصے یعنی 750 ہجری سے لے کر 1258 ہجری تک حکمراں رہا، اور عربی کا ملاپ فارسی یہ بھی ایک لینگویج ہے، فارسی سے بھی ہوا، اور اسی طرح ہندی دانشوروں اور یونانی دانشوروں کو بھی عباسی خلیفاؤں نے عزت بخشی و انعام و اکرام سے نوازا، اور اسی دور میں کئی تراجم منصب شہود پر آئے، یعنی ایک لینگویج کا دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن کیا گیا، چاہے جائے کہ وہ عربی سے دوسری زبانوں میں ہو یا اس کے برعکس۔ مامون رشید ایک جو ہے مشہور بادشاہ جو گزرے ہیں، مامون رشید نے بیت الحکمہ کو بغداد میں قائم کیا، اسے ہم ایک ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ترجمے کا مرکز تھا، ٹرانسلیشن سینٹر، اور اسی طرح عرب مختلف ممالک کے افراد سے ملنے جلنے لگے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نثر نگاری کی طرف مائل ہونے لگے، پروز کی طرف، کہ وہ پروز کو جو لکھنے پڑھنے سننے کی طرف مائل ہوئے، جن میں قابل ذکر اصناف کتب یعنی اوریٹرز، تقریر اسپیچز جو دینا، مختصر قصہ شارٹ اسٹوریز، حکایات کی اسٹوریز حکایات وغیرہ بیان کرنا، اور رسائل وغیرہ یعنی لیٹرز، اور اسی طرح اس زمانے کے مایناز ادبی کارناموں میں سے نمایاں کام جو ہوا وہ علوم فلسفہ فلاسفی، طب میڈیکل، تاریخ ہسٹری، سیرت نگاری آٹو بایوگرافی، جغرافی، تفسیر، علم الحیوانات، زولوجی، علم الفلکیات، آسمان وغیرہ کے جو بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم فلکیات کہتے ہیں، اور قانون میں یعنی لا۔ ادب میں بھی بہت بڑے بڑے شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی عربی لٹریچر میں بھی بہت سارے لوگ اپنی اپنی فن کا اظہار کیے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن مقفع، یہ عرب کے مشہور رائٹر ہے، اور ان کی کتابیں اور ان کے جو کچھ بھی انہوں نے ان کتابوں میں قصے کہانیاں اور فلسفی کے بارے میں جو لکھے ہیں
پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے، ایک بہت ہی مشہور مصنف رائٹر ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مقفع کی کلیلہ دمنہ۔ کلیلہ دمنہ سب سے پہلے یہ سنسکرت لینگویج میں تھی، پھر اس کا ٹرانسلیشن فارسی زبان میں ہوا، پھر فارسی زبان سے ابن المقفع انہوں نے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اب پوری دنیا میں کہ اگر کوئی قدیم میں کوئی چیز موجود ہے تو عربی زبان میں ہے۔ کلیلہ دمنہ دراصل یہ انسانوں کی فطرت اور عادتوں کو جانوروں پر ڈال کر قصے اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان قصوں سے، ان کہانیوں سے سبق کو سیکھے، جو کہ فارسی کی مشہور زبان کتاب تھی، اس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح جاحظ، یہ بھی ایک بہت بڑے مصنف، آتھر، رائٹر ہے۔ جاحظ کی کتاب الحیوان، یہ کتاب کا نام ہے، کتاب الحیوان۔ کتاب البیان و تبیان، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے جو عربی زبان میں ہے، اور کتاب البقلاء، اور اسی طرح ایک مشہور تصنیف الف لیلہ و لیلہ 1001 نائٹ، کہ کئی قدیم میں ٹی وی پر بھی سیریل آتا تھا کہ ایک قصہ ختم ہوتا ہی نہیں، پھر ایک قصہ شروع ہوتا۔ دراصل یہ سب عربی زبان میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی، اور دوسرے ادبی کارنامے جو اس زمانے میں وقوع پذیر ہوئے ان میں ابن قتیبہ کی تصنیف کتاب المعارف، اور دوسری کتاب جو کہ اس زمانے کے نئے علوم میں شمار ہوتی ہے وہ ہے مقامات بدیع الزمان الحمدانی، کے لکھنے والے صاحب کا نام ہمدان میں رہتے ہیں، اور وہ ایک کتاب بھی لکھے ہیں جس کتاب کا نام کیا ہے، مقامات بدیع الزمان الحمدانی، جس میں کہ مصنف نے مختلف مقاموں کو یکجا کیا کہ پوری دنیا کے اس وقت کے مشہور جگہوں کی سیر کیے، اور وہاں کے سارے حالات کو انہوں نے کتاب میں جمع کیا، اور اس کے کردار کا نام ابو الفتح الاسکندری، کہ وہاں پر جا کر دیکھ کر بیان کرنے والے ہیں ان کا ایک نام دیے ہیں، تو جن کا نام اس کتاب میں کیا تھا، ابو الفتح الاسکندری رکھا۔ اس کے بعد اسی طرز کی اور ایک کتاب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے مقامات حریری۔ یہ بھی پورے سفر کر کے دنیا میں مختلف جگہ پر گھوم کر وہاں کے لوگوں کی عادتیں، وہاں کی حالتیں وغیرہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو ایسا دکھیں گا کہ ہم کئی ممالک کی سیر کر رہے ہیں، وہاں کے حالات، وہاں کے اوصاف ہم جان سکتے ہیں، لیکن اس میں زبان کی فصاحت و بلاغت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں دوسری کئی مصنفین کی شاہکار اس دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس دور کے ادبی پروان کا ثبوت ہے۔ عباسی دور کے مشہور مصنفین: الجاحظ 776 سے 869 ہجری تک، ان کا پورا نام ابو عثمان عمر بن بحر الفخمی البصری۔ جاحظ جو کہ عرب مصنفین و باحثین یعنی ریسرچ اسکالر میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوا، جس نے کئی علم بلاغت کے قاعدے و قوانین کو مرتب کیا، اور یہ انتہائی باکمال مصنف تھا جس نے کہ اپنا قلم علم الہیات، سیاست اور اخلاقیات پر بھی اٹھایا۔ ان کی ہسٹری: سوانح عمری کا خاکہ: جاحظ 776 ہجری کو شہر بصرہ میں پیدا ہوئے، ایک انتہائی غریب خاندان میں، جو کہ گمان کیا جاتا ہے کہ افریقی نسل سے تھا۔ والد کا طفولیت بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ باوجود غربت کے ماں نے ایک مدرسے میں داخلہ دلوایا، اور الجاحظ
لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی بڑے آنکھ والا ہے۔ بصرہ میں جاحظ کو بہت سارے علوم و فنون کو سیکھنے کے مواقع میسر ہوئے۔ چونکہ یہ بڑا ذہین تھا تو یہ بڑے بڑے علماء کے وعظ و خطبے کو سنتے رہتا تھا، اور در پردہ یہ بہترین اور اعلیٰ ظرف لوگوں کے معیار کو جانچتا تھا، اور اسی طرح بازاروں میں جا کر وہاں کے احوال و کوائف کا جائزہ لیتا تھا، اور عرب و غیر عرب کے درمیان جو گفتگو و معاہدات ہوئے تھے ان کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا قلم 1816 ہجری اٹھایا، جو کہ امامت سے متعلق تھا، جو کہ مامون رشید کو اپنی طرف مائل کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوا، اور اسی کے ذریعے اس کو شہرت ملی، اور یہ بغداد منتقل ہو گیا اور وہاں حکومت کے مشیر کی طرح کام کرنے لگا، اور ادبی خدمات بھی انجام دیتا تھا۔ پھر عمر کے ایک حصے میں صحت خراب رہنے لگی، اور طویل علالت کے بعد اس نے محرم دسمبر 1868 ہجری یا جنوری 1869 کو وفات پایا۔ دوسرے آتھر ابن المقفع۔ ابن المقفع 723 ہجری سے 759 ایک جانا مانا مترجم و کاتب تھا۔ وہ فارس یعنی ایران میں علم پرور گھرانے میں پیدا ہوا، اور وہ کئی علوم میں ماہر تھا۔ وہ پہلوی زبان، یہ بھی ایک زبان کا نام ہے، وہ پہلوی زبان کو لکھنا بھی جانتا تھا، جو کہ ایک فارسی کی نادر قسم تھی۔ اسی بنا پر وہ قدیم تاریخ کو بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ جنوبی ایران کے شہر بصرہ میں پڑھنے کے بعد اس نے اپنی علمی لیاقت کو پختگی بخشی، اور اموی دور میں ابن المقفع بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا، جس میں شاہپور و کرمان کے گورنر کی حیثیت بھی شامل ہے، اور اس نے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا جب عباسی انقلاب نے اموی دور حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پھر وہ بصرہ میں آ کر خلیفہ منصور کے بھائی کے سیکریٹری کے طور پر کام کیا۔ جب خلیفہ کے ایک بھائی کو سزا کا موجب بنایا گیا تو ابن المقفع کو کہا گیا کہ خلیفہ کو ایک خط لکھو جس میں خلیفہ کو اپنے اہل خانے پر جوابی کارروائی نہ کرنے کو کہے۔ جب اس طرح کا خط خلیفہ کو پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور ابن المقفع کا سر قلم کر دیا گیا اور جسم کو ٹکڑوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تیسرا جو مصنف ہے، آتھر ہے، ان کا نام ہے بدیع الزماں الحمدانی۔ بدیع الزماں الحمدانی ایک انتہائی مشہور مقامی نگار گزرے ہیں، جو کہ پیدا اور نشو و نما ہمدان میں پائے، مگر اپنے آبائی مقام ہمدان کو 990 ہجری میں چھوڑ دیا، اور مختلف ممالک کا دورہ کیا، اور نیشاپور میں بھی قیام پذیر رہے، جہاں ان کی ملاقات خازمی سے ہوئی، جو کہ ایک بڑے اور زیادہ جاننے والے تھے، اور آخر میں وہ غزہ میں قیام پذیر ہوئے، جو کہ افغانستان کا ایک مقام ہے، اور ہرات میں ان کی وفات ہوئی جبکہ ان کی عمر صرف 40 سال تھی۔ بدیع الزماں الحمدانی کا شمار قدیم عرب ادب کے مایہ ناز باحثین یعنی ریسرچ اسکالرز و کتاب آتھرز میں ہوتا ہے۔
اپنی جوان سالی سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور یہ ایک انتہائی ذہین و فطن انسان تھے جو کہ ایک مرتبہ 4-5 صفحہ پڑھ کر پھر اس کو ہو بہو سناتے تھے، اور اسی طرح کسی بھی نظم کو ایک مرتبہ سن کر بغیر کسی تعامل کے دوبارہ اس کو دہراتے تھے، اور اسی طرح ان کو یہ ملکہ بھی حاصل تھا کہ نثر کو نظم اور نظم کو نثر، یعنی پروز کو پوئٹری میں اور پوئٹری کو پروز میں تبھی کا جبھی تبدیل کر دیتے تھے، اور انہوں نے فارسی نثر کو عربی شاعری میں بھی منتقل کیا ہے۔ ابو محمد قاسم الحریری، یہ بھی ایک مصنف، ایک بہت بڑے مشہور آتھر ہے۔ حریری کا شمار بھی عربی مقامی نگاروں کی فہرست میں صفحے اول میں شمار ہوتا ہے، اور فن بلاغت میں انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ حریری کا اصلی نام ابو قاسم الحریری ہے، مگر عربی ادب میں حریری کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، اور یہ مصنف ہے مشہور وعظوں کے جو کہ منعقد ہوتے تھے مختلف عرب مقامات میں۔ یہ پیدا اور پرورش بصرہ میں پائے۔ ان کے آباء و اجداد مقام ماشان کے قد آور لوگ تھے، اور اسی سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اسی سے گزارا چلتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ایک منفرد زندگی گزارتے تھے اور اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ تھینک یو۔